اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. سبحان الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما.
إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلع تنشر شدادی شان. کمال علم کا پیکر ہیں فاطمہ زہرا. کمال علم کا پیکر ہیں فاطمہ زہرا. کمال علم کا پیکر ہیں فاطمہ زہرا. ہر ایک رخ سے پیمبر ہیں فاطمہ زہرا. ہر ایک رخ سے پیمبر ہیں فاطمہ زہرا. نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی. نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی. نبی کی ایک ہی دختر ہیں فاطمہ زہرا. نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی. نبی کی ایک ہی دختر ہیں فاطمہ زہرا. اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی. اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی. فضیلتوں میں برابر ہیں فاطمہ زہرا. فضیلتوں میں برابر ہیں فاطمہ زہرا. کہ استخار کی خاطر گواہ ہے تسبیح. کہ استخار کی خاطر گواہ ہے تسبیح. امین مرضی داور ہیں فاطمہ زہرا. امین مرضی داور ہیں فاطمہ زہرا. وہ جس کی موجیں ہیں مریم و آسیہ جیسی.
فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا۔ اور سارے شعر چھوڑتے مقطع ہے کہ نہ خوف حشر ہے فرقان اب، نہ شوق جنا، نہ خوف حشر ہے فرقان اب، نہ شوق جنا، ہماری ضامن کوثر ہے فاطمہ زہرا، ہماری ضامن کوثر ہے فاطمہ زہرا۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا میں مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ سے کاہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت
مصیبت کی گھڑی ہے ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچا گرجا تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھر تربت پہ چڑھانے ایک دیا قبر پہ جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے محمد وآل محمد صلوات برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب چند چھوٹی شہزادی خیال میں پیش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ ارے سب آپ کے اموں کی بدولت ہے سکینہ کہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم ارے الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم
الفت نہیں غازی کو، مودت ہے سکینہ. شعر سماعت فرمائیں گے کہ جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، ارے اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ. اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ. آخری شعر سماعت فرمائیں مقطع کے ساتھ کہ جنت کی، شعر سماعت فرمائیں، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی. او میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، میرے لیے روضہ تیرا جنت. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. مقطع کا بھی شعر سماعت فرمائیں کہ خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، ارے کس درجہ تیری اس پا عنایت ہے سکینہ، جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، سب آپ کے اموں کی بدولت. اب میں جناب عہد زیدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. بعد ہو جناب طاہر کانپوری صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے. مسجد کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب جو تشریف لا چکے ہیں. جو لوگ بھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرچہ ادا پانے کی ذمہ دار. نعرہ صلوات. صلوات پڑھے محمد. جیسا کہ جانتے ہیں شہزادی کے ایام چل رہے ہیں تو اسی کے حوالے سے بتائے کون قوت ایک شوہر اور زوجہ کی، بتائے کون قوت ایک شوہر اور زوجہ کی. علی نے انگلیوں سے باب خیبر کو سنبھالا تھا، وہ منزل تھی فضائل کی، یہ منزل ہے مصائب کی. یہاں زہرا نے دو جلتے ہوئے در کو سنبھالا ہے، یہاں زہرا نے دو جلتے ہوئے در کو سنبھالا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
शहजादी के हवाले से समात फरमाइएगा कि मिसाल कैसे मिले कोई आपकी ज़हरा, मिसाल कैसे मिले कोई आपकी ज़हरा, और नबी की आप है इकलौती लाडली ज़हरा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं नबी की इतनी बेटियां थी उतनी बेटियां थी, नहीं, इकलौती लाडली सिर्फ एक थी कि नबी की आप है इकलौती लाडली ज़हरा। और बरोज़े हश्र फरिश्तों का काम ये होगा, बरोज़े हश्र फरिश्तों का काम ये होगा कि हर एक हुक्म पे तेरे कहेंगे जी ज़हरा, हर एक हुक्म पे तेरे कहेंगे जी ज़हरा। और हम अपने पैरों की ठोकर उसे समझते हैं, हम अपने पैरों की ठोकर उसे समझते हैं, करे जो आपके कातिल की पैरवी ज़हरा, करे जो आपके कातिल की पैरवी ज़हरा। और मेरे गवाह मुसल्ले हैं और सजदे हैं, मेरे गवाह मुसल्ले हैं और सजदे हैं। मैं रोज़ पढ़ता हूँ तस्बीह आपकी ज़हरा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ तस्बीह आपकी ज़हरा। और मिला न दुनिया में दोनों का एक भी सानी, अली भी एक बना और एक ही ज़हरा, अली भी एक बना और एक ही ज़हरा। और मक्ता समात फरमाइएगा कि क़सीदा पढ़ता हूँ शब रोज़ मुस्कुराते हैं। शबरोज़ साहब जिन्होंने कलाम लिखा है कि क़सीदा पढ़ता हूँ शब रोज़ मुस्कुराते हैं। हसन हुसैन रसूले खुदा अली ज़हरा, हसन हुसैन रसूले खुदा अली ज़हरा। मिसाल कैसे मिले कोई आपकी ज़हरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हाथ के माने तो आप लोग अच्छी तरीके जानते ही हैं, बस ये भी आहत है। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अंदाज और ईमानदारी भी, वरना तो आजकल हर आदमी अपना मख्ता लगा लेता है। ये खमसा मजालिस की आज चौथी मजलिस है, जिसको हुज्जतुल इस्लाम आदि जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाने जा रहे हैं। और कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। जिस सूरत से आप जनाब सैयदा के गम में डूब के इन मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, कल भी तशरीफ़ लाइएगा और अपने रसूल खुदा और हसनैन को उनकी वालदा का पुरसा दीजिएगा। चंद शेर हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
دیکھے گا مولانا کہ سورہ سورہ فضا کا ہے، آیت آیت فضا کی. سورہ سورہ فضا کا ہے، آیت آیت فضا کی. پیغمبر کی آل سے ہے کچھ اتنی قربت فضا کی. سورہ سورہ فضا کا ہے، آیت آیت فضا کی. پیغمبر کی آل سے ہے کچھ اتنی قربت فضا کی. اور کرب و بلا میں کیسے نہ ہوتی سوچئے شرکت فضا کی. کرب و بلا میں کیسے نہ ہوتی سوچئے شرکت فضا کی. فاطمہ زہرا کے بچوں پر تھی بھی تو محنت فضا کی. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. سرکار تشریف لائے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. کرب و بلا میں کیسے نہ ہوتی سوچئے شرکت فضا کی. فاطمہ زہرا کے بچوں پر تھی بھی تو محنت فضا کی. اور میری فضیلت تم کیا جانو کرتا ہوں مدحت فضا کی. میری فضیلت تم کیا جانو کرتا ہوں مدحت فضا کی. روز محشر حاصل ہوگی مجھ کو شفاعت فضا کی. روز محشر حاصل ہوگی مجھ کو شفاعت فضا کی. اور جنت کا کچھ شوق نہیں ہے خوف نہیں کچھ دوزخ کا. سرکار مصرع پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کہ جنت کا کچھ شوق نہیں ہے خوف نہیں کچھ دوزخ کا. گھر میں زہرا کے رہتی ہیں وہی ہے جنت فضا کی. گھر میں زہرا کے رہتی ہیں وہی ہے جنت فضا کی. وہ فاطمہ زہرا نے بخشا ہے ان کو ایسا علم و ہنر. فاطمہ زہرا نے بخشا ہے ان کو ایسا علم و ہنر. قرآنی آیات میں دیکھی ہم نے خطابت فضا کی. قرآنی آیات میں دیکھی ہم نے خطابت فضا کی. اور روٹیاں ان کے ہاتھوں کی بھی لے کے گئے ہیں جنت میں. روٹیاں ان کے ہاتھوں کی بھی لے کے گئے ہیں جنت میں. پوچھ فرشتوں سے اے واعظ کیا ہے طہارت فضا کی. روٹیاں ان کے ہاتھوں کی بھی لے کے گئے ہیں جنت میں. پوچھ فرشتوں سے اے واعظ کیا ہے طہارت فضا کی. اور اس سے زیادہ اور شکست ظلم کا منظر کیا ہوگا. اس سے زیادہ اور شکست ظلم کا منظر کیا ہوگا. ظالم کے پہرے داروں پر بھی ہے حکومت فضا کی. ظالم کے پہرے داروں پر بھی ہے حکومت فضا کی. اور جاگتی آنکھوں سے کرتا ہے وہ نظارہ جنت کا. جاگتی آنکھوں سے کرتا ہے وہ نظارہ جنت کا. ہو جاتی ہے جس مومن پر چشم عنایت فضا کی. ہو جاتی ہے جس مومن پر چشم عنایت فضا کی. وہ آخری شعر، اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیے کہ ان سے لباس کہنہ منگانا خود ہی یہ ثابت کرتا ہے. ان سے لباس کہنہ منگانا خود ہی یہ ثابت کرتا ہے. سجدہ آخر سے پہلے تھی شہ کو ضرورت فضا کی. سجدہ آخر سے پہلے تھی شہ کو ضرورت فضا کی. اور فاطمہ زہرا کے سب بچے، فاطمہ زہرا کے سب بچے ان کو بھی ماں کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کے سب بچے ان کو بھی ماں کہتے ہیں. کیسے طاہر ہم سے بیاں ہو جو ہے فضیلت فضا کی. اسی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ مرزا آغا حسن مرحوم ابن مرزا حسن مرحوم
کے لیے برائے اصال ثواب سورہ فاتحہ پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات التاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ، سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صلوات پڑھے محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، اس خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے اور کل آخری مجلس ہے، تو یہ شرف مجھے پہلی مجلس میں بھی حاصل ہوا تھا، یعنی آغاز بھی ہوا تھا، اور 2 مجلسوں کی پیشخوانی تب کی تھی، اور کل کی میں مجلس کی پیشخوانی آج کیے دیتا ہوں، اور کل انشاءاللہ پھر آپ سنیے گا۔ چند باتیں بس عرض کرنا ہے، بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے، آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ وہ فقرہ ہے جسے کوئی ثواباً پڑھے نہ پڑھے مگر ضرورتاً ضرور پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت الکرسی کا فقرہ ہے۔ انسان کو جب کوئی خوف ہوتا ہے تو آیت الکرسی تو پڑھ ہی لیتا ہے، تو اسے ضرور تلاوت کر ہی لیتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین بتایا جا سکتا ہے، جبراً منوایا نہیں جائے گا، دین کے فضائل آپ تک پہنچا دیے جائیں گے، زبردستی دین منوایا نہیں جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم نماز کی عظمت بتا سکتے ہیں، کسی سے زبردستی نماز پڑھوا نہیں سکتے ہیں، ہم روزے کے فضائل سنا سکتے ہیں، کسی سے زبردستی روزہ رکھوا نہیں سکتے ہیں، ہم حج کی عظمت بتا سکتے ہیں، کسی سے زبردستی حج کروا نہیں سکتے ہیں۔ اب اگلا جملہ بھی کہی دوں کہ ہم حج کی عظمت بتا سکتے ہیں، کسی سے زبردستی حج کروا نہیں سکتے ہیں، ویسے ہی ہم فرش عزا کا مرتبہ بتا ہی سکتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑ کے لا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جبر ہے ہی نہیں، یہاں زبردستی ہے ہی نہیں، یہاں زبردستی ہے ہی نہیں، یہاں صرف بتایا جا سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ انسان عزاخانے کا دروازہ کھولتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے،
اب اپنے اپنے مقدر والے دیکھیں اپنے اپنے مقدروں کو کہ جا پا رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یا اللہم صلی. اور کی جگہ بس چند باتیں عرض کرنا ہے, زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے کیونکہ مسلسل مجالس لگی ہوئی ہیں اور سب شریک ہوں گے اس میں بھی. تو بہرحال بس چند باتیں عرض کروں گا, وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی. تو یہاں جبر نہیں ہے, یہاں زبردستی نہیں ہے. اب ایک جملہ کہہ کے میں آغاز کر رہا ہوں کہ اگر دین میں جبر ہوتا, اگر دین میں زبردستی ہوتی تو آج کوئی بھی غیر شیعہ نہ ہوتا. میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. اگر دین میں جبر ہوتا, اگر دین میں زبردستی ہوتی تو آج کوئی بھی دنیا میں غیر شیعہ نہ ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ جس نبی کے پاس علی جیسی کلائی ہو, ذوالفقار جیسی تلوار ہو, غور کر رہے ہیں آپ, تو کوئی غیر شیعہ رہ سکتا تھا؟ نہیں. لیکن غیر شیعہ کا وجود بتا رہا ہے کہ دین بتایا گیا ہے, جبرن منوایا نہیں گیا ہے. دین سمجھایا گیا ہے, زبردستی منوایا نہیں گیا ہے. اس لیے کہ یہ غیر شیعہ کا وجود ہی دلیل ہے اس بات پہ, ورنہ کوئی آج غیر شیعہ نہ ہوتا. دیکھیں یہ شیعہ لفظ بھی بہت اہم ہے اور بہت خاص ہے. آپ اپنے اپنے مقدروں پر ناز کیا کریں کہ ہم سب شیعہ کہلاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک پوری بحث ہے کہ ہم محبوں میں ہیں یا شیعوں کی فہرست میں ہیں. یہ پوری ایک بحث ہے اور صاحبان تفاسیر نے باقاعدہ اس پہ جلدیں قائم کی ہیں کہ محب ہیں یا شیعہ ہیں. یہ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بس آج اتنا سنیں کہ محب اور ہیں, شیعہ اور ہیں. جب پوچھنے والا کہتا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں تو آواز آئی شیعہ اسے کہتے ہیں کہ اگر دیوار سے کہہ دے کہ سونے کی ہو جائے تو ہو جاتی ہے. یعنی شیعوں کی زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر دیوار سے کہہ دیا جائے کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بھائی آپ دیکھیے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ دیوار سے کہہ دے تو دیوار بھی بات نہیں ٹالتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ, دیوار بھی بات نہیں ٹالتی. یہاں اپنا خود کا بیٹا کہنا سنتا نہیں ہے, دیوار کیا سنے گی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک باواز بلند صلوات پڑھے. سنیے گا, بس بہت جلدی عرض کرنا ہے. تو شیعہ کہتے ہیں جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ شیعہ بہت عظیم عہدہ ہے, بہت ہی خاص عہدہ ہے. عرف عام ہی میں صحیح, مگر کہا تو ہمیں بھی شیعہ جاتا ہے. معاشرہ ہی صحیح کہہ رہا ہے علیکم السلام, مگر کہہ تو شیعہ رہا ہے. بڑا عہدہ کھلتا کسے ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ بھائی شیعہ, ورنہ یہ شیعہ اتنا اہم عہدہ ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شیعہ اتنا اہم عہدہ ہے کہ ابراہیم جیسوں کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. بھائی جناب ابراہیم خلت پا چکے, نبوت مل چکی, امامت مل چکی ہے, خلیل بن چکے ہیں, معمار کعبہ کا عہدہ پا چکے ہیں, ذبیح اللہ کے باپ بن چکے ہیں, پھر بھی آواز دیتے پروردگار مجھے شیعہ بنا دے, پروردگار مجھے شیعہ بنا دے. آپ نے کہا نہیں تھا مگر پھر بھی اللہ نے آپ کو شیعہ بنایا ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب آپ بتائیے یہ شیعہ کیسے بنے ہیں, آپ کس وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں, آپ کے پاس کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عہدہ آپ کو ملا ہے, اتنا بڑا عہدہ آپ کو ملا ہے, اتنا بڑا نام آپ کو ملا ہے. شیعہ یہ معمولی عہدہ نہیں ہے. غور کیجئے گا, یہ کس وجہ سے آپ کہلاتے ہیں. کیا دولت کی وجہ سے آپ شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا اچھے لباس کی وجہ سے آپ شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا اچھے مکان کے سبب آپ شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا اچھی سواری کے سبب آپ شیعہ کہلاتے ہیں؟ چلیے یہ دنیاوی چیزیں ہٹائیے, کیا آپ نماز کی بدولت شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا آپ روزے کی بدولت شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا آپ حج کے سبب شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا تلاوت کے سبب شیعہ کہلاتے ہیں؟ اگر آپ نماز ہی کے سبب شیعہ کہلا رہے ہیں تو پھر
ہر نمازی شیعہ کیوں نہیں ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر روزے ہی کی وجہ سے شیعہ ہوتا ہے تو پھر ہر روزہ دار شیعہ کیوں نہیں ہے؟ اگر حج کے سبب شیعہ تو پھر ہر حاجی شیعہ کیوں نہیں؟ اگر تلاوت کے سبب شیعہ تو ہر قاری شیعہ کیوں نہیں ہے؟ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، تو شیعت کی پھر پہچان کیا ہے؟ اب نہ کوئی کتاب، نہ حوالہ، نہ رسالہ، میں بالکل سامنے کی بات کروں گا، جب دل میں آئے اسی چوراہے پر کھڑے ہو کے آزما لیجئے گا کہ ہمیں شیعہ کیوں کہتے ہیں، شیعہ کس سبب سے کہتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، آپ کو جو شیعہ کہا جا رہا ہے تو کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ جب آپ کو آزمانا ہو تو کسی چوراہے پر کھڑے ہو کے کہیے گا لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے، کہیے گا محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے، کہیے گا علی ولی اللہ، دنیا کہے گی شیعہ ہے۔ بھائی شیعہ اسی کو تو کہتے ہیں، بھائی علی علی کر رہے ہیں تو ہی تو شیعہ کہلا رہے ہیں، علی علی کے سبب ہی تو شیعہ کہلا رہے ہیں، ورنہ بھائی ہم دولت کے سبب یا عبادت کے سبب شیعہ تھوڑی کہلا رہے ہیں، علی علی کی بدولت شیعہ کہہ رہا۔ اب بتائیے، بغیر دولت کے کوئی صاحب دولت کہلا سکتا ہے؟ بغیر مکان کے کوئی صاحب مکان ہوگا؟ بغیر سواری کے کوئی صاحب سواری کہلائے گا؟ تو بغیر علی علی کے کوئی شیعہ کہلائے گا؟ صلوات تو بڑے محمد عالم۔ اب اگر کوئی یا علی یا علی اللہم صل، اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں تو فخر سے کہیے گا شیعہ ہوں۔ غور کر رہے آپ؟ شیعہ ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں علی علی کیونکہ شیعت کی پہچان ہی یہی ہے۔ غور کی جگہ میرے عزیز، شیعت کی پہچان ہی ایک پہچان اور بھی ہے۔ دیکھیے یہ علی علی یہ پہچان ہے ظاہری، لیکن اس کی ایک باطنی پہچان ہے جو بہت اہم ہے۔ ظاہر علی علی کیا تو لوگ کہنے لگتے ہیں شیعہ، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی شیعہ ہو۔ حقیقی شیعہ کی پہچان علی علی سے نہیں ہوتی ہے۔ غور کی جگہ میں جہاں لیے جا رہا ہوں، حقیقی شیعہ کی پہچان علی علی سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر علی علی سے شیعہ کی پہچان ہوتی تو 70 مرتبہ جس نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو کیا اسے بھی شیعہ کہا جائے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے بھی شیعہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے آپ، امام شافعی نے کتنے علی کے فضائل بیان کیے، مگر شافعی رہے، شیعہ نہیں ہوئے ہیں۔ علی علی کر رہے ہیں مگر شیعہ نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ اگر سچے شیعہ کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ زہرا کے دشمنوں سے بیزار کتنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ کے قاتلوں سے دور کتنا ہے۔ بھائی سیدہ کے قاتلوں سے دوری بتاتی ہے کہ یہ سچا شیعہ ہے۔ بھائی متوجہ رہیے گا، یہی سبب ہے کہ دیکھیے لوگوں نے دہشت گردوں سے، یزیدیوں سے بچنے کے لیے کچھ حربے استعمال کیے ہیں، اور اسے بھی خاص طور سے، بہت خاص طور سے سنیے گا اس بات کو، آپ دیکھیں کس طریقے سے استعمال کیا۔ کہ کیسے؟ کہ ہم صفِ ماتم میں کھڑے ہو رہے تھے، ہم نے ماتم کرنا شروع کیا، اپنے کو کہا شیعہ، ہم ہیں شیعہ، ماتم کرنا شروع کیا ہم نے۔ متوجہ رہیے گا، تو ہماری یہ ماتم پہچان بنی کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سینوں پر مارے، یہ خبر دنیا تک پہنچ گئی کہ ہم حسین والے ہیں، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یزید فاسق۔ آئیے خوشی صاحب تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ اس سے اگر آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ ہاں دیکھیے، اگر ایسے ہی آپ خاموشی سے دل میں پڑھیں گے تو اگر میں مجلس دل میں پڑھنے لگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا بولتے رہیے گا ورنہ 2.5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔
غور کیجیے گا میرے عزیزوں، میں پڑھتا اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعت کی پہچان کیا؟ بھائی ہم نے ماتم کیا، لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہیں، جبکہ اصل پہچان یہ بنی کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی۔ غور کیجیے گا، ماتم یہی میں عرض کر رہا تھا نا، ماتم حسینیت کی پہچان ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا یزید سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب چونکہ امام حسین نے یزید کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ لوگوں نے یزید سے بچنے کے لیے ہم میں وہ آ کے ہماری صفوں میں بھی کھڑے ہو گئے۔ بھائی آپ غور سے سنیے گا اس بات کو، وہ بھی آ کے ہماری صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کالے لباس پہنے تو دوسرے بھی پہننے لگے، اب تو فیشن بن گیا، کل جو بدعت کہتے تھے وہ بھی پہن کے گھوم رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، متوجہ ہیں نا آپ دیکھیں، کالے لباس کالے لباس کالے لباس ہم نے پہنے، غیر بھی پہننے لگے، ہم نے ماتم کیا، غیر بھی آنے لگے، ہم نے فضائل پڑھے، غیر بھی آنے لگے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کیوں آئے ہیں؟ کہ محبت میں، اگر محبت میں آتے تو اپنے کو شیعہ بھی کہلاتے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اگر محبت اتنی ہی حسین سے تھی تو پھر شیعہ کیوں نہیں اپنے کو کہا؟ کہہ دیجئے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم حسین کے سچے چاہنے والے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ محبت میں نہیں آئے تھے، یہ اپنے کو یزید سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، کہ بھائی ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہمارا آتنکوادوں سے رشتہ نہیں ہے، دہشت گردوں سے رشتہ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ صفے ماتم میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے علماء نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری اور اپنی پہچان بھی کرا دیتے ہیں، عزائے فاطمیہ شان و شوکت سے منانا۔ اب اگر دہشت گردوں سے نفرت ہے تو آؤ ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور اب بتاؤ آکے کہ قاتل زہرا سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر۔ جیسے یزید سے بچنے کے لیے آئے، ویسے اب بتاؤ کہ ہمارا قاتل سیدہ سے بھی کوئی رشتہ نہیں، سیدہ کے دشمنوں سے بھی کوئی رشتہ نہیں، تب تو بات بنے گی۔ بھئی یہ تھوڑی محبت اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم آدم کو بھی چاہیں اور ابلیس کو بھی چاہیں، محبت اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو بھی چاہیں اور فرعون کو بھی چاہیں، ابراہیم کو بھی چاہیں اور نمرود کو بھی چاہیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، محبت یہ ہے کہ دل میں ایک ہی ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو اب متوجہ رہیے گا۔ تو شیعت کی پہچان یہ ہے، شیعت کی پہچان ہے آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا، یہ ہے شیعت کی پہچان۔ اب جو اپنے پر فخر کر رہا ہے اپنے شیعہ ہونے پر، تو کم سے کم وہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا رہے۔ بہت غور سے سنیے گا، مجھے ایک منزل تک آنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ اکثر سوال ہوتے ہیں بچوں سے کہ بھائی آپ اتنے ہی زیادہ تبرعی بنتے ہیں تو کچھ مخصوص جگہوں کا نام لیتے ہیں، کہ وہاں کر کے دکھائیے، وہاں کر کے دکھائیے۔ دیکھیے یہ مثال اگر 5-6 سال پہلے کی بات ہوتی تو اس کا جواب ڈھونڈنا پڑتا، ارے کیا کہنے، لیکن ابھی تازی بات ہے، کچھ ہی برس کی، سب کو یاد ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہے کہ جس کے سامنے کی بات نہ ہو۔ لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہم سے کہتے ہیں نا کہ اتنے ہی بڑے تبرعی ہیں تو وہاں فلاں جگہ پہ کر کے دکھائیے، تو آپ لاک ڈاؤن جب لگا تھا تو اتنے ہی بڑے نمازی تھے تو مسجد میں پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ مسجد میں نماز پڑھ کے دکھاتے، آواز آئے گی حکمت کا تقاضا تھا کہ گھر میں پڑھ لی جائے، تو حکمت کا تقاضا ہے کہ جہاں اپنے ہو وہاں لعنت کی جائے۔ کیا اچھا جواب ہے بھائی اس عظیم عبادت کا نام ہے۔ دیکھیں یہ فروع دین کی فہرست دیکھیں گے تو تبرع آخر میں نظر آئے گا، لیکن جب آپ اسلام دیکھیں گے تو تبرع سب سے پہلے نظر آئے گا۔
भाई पूर्वे दीन की फहरिस्त में आखिर में है, और जब इस्लाम पर नजर दौड़ाएंगे तो सबसे पहले है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ही हो रही है ला इलाहा, सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद का, तबर्रही से आगाज हो रहा है। आइए नसीब है, तशरीफ ले आया। अरे भाई क्या कह रहे हो? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि शिया, ये शिया लफ्ज बहुत खास लफ्ज है, ये पहचान है, ये पहचान है हमारी, ये शिया। और ये शिया पहचाने तब जाते हैं जब ज़हरा के दुश्मनों से बेजारी हो, जब ज़हरा के दुश्मनों से, कातिलों से नफरत हो, तो ये शियत है। गौर कर रहे हैं आप, ये शियत की पहचान ये है, शियत की पहचान ये है। वरना अली अली तो हर कोई मुसीबत में करने लगता है। यहूदियों ने भी अली को पुकारा है, ईसाइयों ने भी, मेरे पास रवायतें मौजूद हैं, ईसाइयों ने भी पुकारा है, और कलमा पढ़ने वाले तो पुकारते ही रहते हैं। लेकिन पहचान जो है वो ये है कि ज़हरा के दुश्मनों से बेजारी कितनी है, सैयदा के दुश्मनों से नफरत कितनी, ये इसे कहते हैं शिया, इसे कहते हैं पहचान ये है। और की जगह अब शिया देखिए, एक ईसाई की लिखी हुई डिक्शनरी है, लुगत है, और अरबी की है, और अरब ने लोहा माना इसका, कि इससे अच्छी डिक्शनरी नहीं, अरब अब भी सहारा उसी का लेते हैं, मुतवज्जे रहिएगा। उसमें उसने शिया का माना लिखा है, उसमें उसने शिया का माना लिखा है, बहुत गौर से सुनिएगा। और जो जो अपने को शिया, अपने शिया होने पर फ़ख्र करता है, वो इंशाअल्लाह लुत्फ़ उठाएगा और खुश हो जाएगा कि शिया का उसने माना लिखा है। ईसाई होके क्या सच्चाई लिख रहा है उसने। बहुत बड़ी ये लुगत, मैंने जो नाम लिया है मैंने जिस डिक्शनरी का, बहुत बड़ी डिक्शनरी है, अरब लोहा मानते हैं, इससे अक्सर सहारा लिया करते हैं। गौर कीजिएगा, अल-मुंजिद यहाँ भी मिल जाती है, यहाँ भी है। तो ईसाई की लिखी हुई है, उसमें उसने शिया का माना लिखा है। पहले तो उसने बहुत सारे माना लिखे जो आप सुनते रहते हैं कि चाहने वाले को शिया कहते हैं, मुती, फरमा बरदार, इताअत गुजार, पीछे चलने वाला, ये सब माना उसने जो आम तौर से मशहूर हैं वो सब उसने लिखे हैं कि ये शिया 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 शिया। उसके बाद उसने ब्रैकेट में ये भी लिखा कि ये जो अली अली करते हैं ये शिया हैं। ये माना नहीं लिखा है, ये तो ज़माने को, माशरे को, आपको देख के उसने लिखा है कि ये लोग अली अली करते हैं। अब देखता हूँ जुमला आप कैसे सुनेंगे, ये अली अली करते हैं लिहाजा ये शिया हैं। ये माशरे को देख के उसने लिखा है, ज़माने को देख के। ये माना नहीं लिखा है कि अली अली करने वाले शिया, ये माना नहीं है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। अब शिया 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 बहुत ख़ास तौर से सुनिएगा, उसने माना जो लिखा, खुश हो जाएंगे। आपको देखा कि अली अली करते, लिहाजा उसने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये भी शिया हैं। लेकिन जो माना लिखा, तो उसने माना लिखा एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। बताने कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं, औरत का मानने वाला शिया नहीं। मर्द का मानने वाला शिया, भाई औरत का मानने वाला शिया नहीं, मर्द का मानने वाला शिया। तो मर्द कौन है? तो नबी ने फरमाया, कल मैं उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। ये शिया और कर रहे हैं, ये शियत के पहचान। या अल्लाहुम्मा सल्ली, ये शियत की पहचान, ये है शिया। और कर रहे हैं आप देखा कि शिया, और शिया शुजा का नाम है, शिया बहादुर का नाम है, शिया दिलैर का नाम। मेरे अजीज़ों में बात आई है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये शिया है, ये शिया बुज़दिल नहीं होते हैं, शिया बहादुर होते हैं। इसका सबब क्या है कि शिया बहादुर होते हैं? गौर कीजिएगा भाई, खाना हम भी खाते हैं, खाना बुज़दिल भी खाते हैं, पानी हम भी पीते हैं, पानी बुज़दिल भी पीते हैं। मगर शिया शुजा क्यों होते हैं, बहादुर क्यों? उसका सबब है आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल, ज़िक्र आले मोहम्मद। इसकी वजह से ये शुजा होते हैं। का कैसे? तो उलमाए इरफान की मैं बात करूं, मेरे पास किताब PDF फाइल यही मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं बाद मजलिस। गौर कीजिएगा, उलमाए इरफान ने लिखा है कि जो जितना बड़ा आरिफ होगा वो उतना ही बड़ा शुजा होगा। भाई गौर कीजिएगा, भाई आपके खिदमत में मैं अर्ज कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ज़ाय ना करेंगे कि जो जितना बड़ा आरिफ होगा, साहिब इरफान, मारिफत वाला होगा,
उतना ही बड़ा वो शुजा होगा। उन्होंने ये भी लिखा, क्यों सवाल कायम किया कि क्यों ऐसा है, कि इसलिए कि आरिफ को इसकी परवाह ही नहीं होती है कि वो मौत पे जा पड़ेगा या मौत उस पे आ पड़ेगी। गौर कर रहे हैं आप? अब इंशाअल्लाह अभी आप लुत्फ उठाएंगे कि जो जितना बड़ा आरिफ होगा वो उतना बड़ा शुजा होगा। इसका मतलब यह है कि शुजाअत के लिए आरिफ होना जरूरी है। अगर साहिब इरफान होंगे, आरिफ होंगे तो शुजा होंगे। अब आरिफ कैसे बने, मारिफत कैसे पैदा हो? तो ईमान की आखिरी डिग्री हासिल करने वाला जनाब सलमान, जिसके बाद ईमान ही नहीं है। मौला फरमाते हैं कि ये दर्जे ही ईमान के 10 हैं और जनाब सलमान आखिरी डिग्री हासिल किए हुए हैं, उसके बाद ईमान ही नहीं है। गौर कर रहे हैं आप? उसके बाद ईमान ही नहीं। मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद ईमान ही नहीं है, आखिरी डिग्री हासिल किए हुए। कोई इरफान की कमी होगी? नहीं। आते हैं नबी के पास, आन के कहते हैं, या नबी अल्लाह हसनैन के कुछ फजाइल सुनाइए ताकि मारिफत बढ़ जाए। अल्लाहु अकबर। भाई इतनी खामोशी से सुनेंगे क्या? हसनैन के कुछ फजाइल सुनाइए ताकि मारिफत बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि मारिफत बढ़ती है फजाइल से। अब जब फजाइल सुनेंगे तो मारिफत बढ़ेगी, मारिफत बढ़ेगी तो शुजाअत बढ़ेगी। भाई गौर कर रहे हैं? इसका मतलब ये जो मजलिसों में फजाइल सुनाना लाजमी है, तो ये फजाइल नहीं सुनाए जा रहे, आपको शुजा बनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे भाई शुजा बनाने की जरूरत क्या है? तो शुजा बनाने की जरूरत इसलिए है कि आप बादे मजलिस और बादे नमाज एक दुआ करते हैं कि परवरदिगार ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें ईमान के नासिरों में शुमार फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली अली अली। भाई आप दुआ करते हैं कि हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा, तब बुज़दिल नासिर हो सकता है? बुज़दिल नासिर हो सकता है? कहा नहीं भाई, नासिरों को तो मैदान में भी आना पड़ता है। तो नासिर के लिए लाजिम है कि वो शुजा हो, और शुजाअत के लिए लाजिम है कि वो आरिफ हो, और आरिफ के लिए लाजिम है कि वो फजाइल सुने। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? इसका मतलब यह है कि फजाइल सुनाए, आप आरिफ बने, जब आरिफ बने तो आप शुजा बने, जब शुजा बने तो आप नासिर बने। ये उस दुआ की तकमील हो रही है। गौर कीजिएगा, ये दुआ मुकम्मल हो रही है जो आप दुआ करते हैं। आपको शुजा बनाया जा रहा है, इमाम का नासिर बनाया जा रहा है। ये मजलिसों में फजाइल नहीं हो रहे हैं, आपको नासिर बनाया जा रहा है। अब जुमला कहूं, जब आप रोड पर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं बैनर पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं कि यहाँ IAS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ IPS बनने की तैयारी करवाई जाती है, यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करवाई जाती है। अब जहां जहां भी आज के बाद ऐलान हो कि मजलिस होने जा रही है, समझ जाइएगा यह नासिर बनने की तैयारी होने जा रही है। नासिर बनने की तैयारी, ये जो आप बैठे हुए हैं ना, ये नासिर बनने की तैयारी हो रही है। नासिर। अब देखे, ये अहले लखनऊ मेरे सामने है, और जो बरसों पहले मुहावरा मशहूर हुआ था कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वो हमारी ही कौम है। मैं इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब लिखा IAS बनने की तैयारी करवाई जाती है, IPS बनने की तैयारी करवाई जाती है, डॉक्टर बनने की तैयारी करवाई जाती है। आप पहुंचे IAS बनने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब जब वहां पहुंचे तो उसने एक गिलास पानी पिलाया और भेज दिया, तो आप नहीं कहेंगे धोखा दिया? भाई इतनी आहिस्ता से मैं पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आहिस्ते से सुन लें। अरे क्या कहेंगे ना कि धोखा दिया। हम यहाँ पानी पीने थोड़ी आए थे, IAS की तैयारी करने आए थे। का IPS बनाते हैं, तैयारी करवाते हैं। आप पहुंचे,
آپ کو کھانا کھلا کے بھیج دیا، آپ نہیں کہیں گے دھوکہ دیا؟ کہیں گے نا کہ ڈاکٹر بناتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، آپ پہنچے وہاں، آپ کو چائے پلا کے بھیج دیا، آپ نہیں کہیں گے دھوکہ دیا؟ تو ویسے ہی بلایا کہ مجلس ہونے جا رہی ہے اور نیوز سنا کے چھوڑ دیا۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کا۔ غور کر رہے ہیں؟ یا علی علی۔ تو یہ دھوکہ نہیں ہے کہ بلایا تھا کہ ہم ناصر بنائیں گے اور نیوز سنا کے چھوڑ دیا؟ تو یہ دھوکہ نہیں ہوا؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہاں اگر مجلس کے نام پہ بلایا ہے تو حق کے اہل بیت بیان ہو تو ہی تو نصرت ہوگی نا، تو ہی تو نصرت کی تیاری ہوگی۔ اب دیکھیں فضائل سنے، اہل بیت کا ذکر سنا، آپ شجاع بنیں گے۔ اب اہل عرفان، علماء عرفان لکھتے ہیں کہ شجاعت کی 11 قسمیں ہیں۔ علماء عرفان نے لکھا ہے کہ شجاع ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، شجاعت کی 11 قسمیں ہیں۔ کسی کو مزیر کہتے ہیں، کسی کو حلبس کہتے ہیں، کسی کو غلس کہتے ہیں، کسی کو مخش کہتے ہیں، کسی کو محرب کہتے ہیں، کسی کو غشمشم کہتے ہیں، کسی کو باسل کہتے ہیں، کسی کو زمر کہتے ہیں، کسی کو بطل کہتے ہیں، کسی کو بہما کہتے ہیں، کسی کو اہم کہتے ہیں۔ 11 قسمیں شجاعت کی انہوں نے بیان کی کہ شجاع ایک قسم کے نہیں ہیں، ہر شجاع ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ شجاعت کی 11 قسمیں، الگ الگ شجاع ہوتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پر الٹ دینے کی جرات رکھتا ہو، اسے مزیر کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ آرے میں بہادروں کے حوالے کر رہا ہوں جملہ، یہاں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بزدل تو نہیں ہوتا ہے، تو بہادروں کے ذکر پر بہادر ہی بولیں گے۔ آپ بولتے رہیے، اپنی بہادری کا اظہار کرتے رہیے گا، غور کیجئے گا میرے عزیزوں۔ تو اسے مزیر کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، آگے بڑھے اور ایک ایک قسم کی تعریف کرتے رہے، میں شاید ساری قسموں کی وضاحت نہ کر پاؤں آپ کی خدمت میں، غور کیجئے گا کیونکہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو کہا کہ جو ایسا شجاع ہو، ایسا شجاع ہو کہ جس کے میدان میں اترتے ہی پیر کی دھمک سے دشمن بھاگنے لگے، اسے غلس کہتے ہیں۔ جو ایسا بہادر ہو، اب دیکھتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کیسے سنتے ہیں اور کہاں تطبیق کرتے ہیں اس جملے کی، کہ جو ایسا شجاع ہو کہ جس کی بہادری کے چرچے ہر طرف ہوں، اور وہ جب میدان جہاد میں آئے تو دعویٰ کر دے کہ میں ایک لکیر کھینچتا ہوں، پار کر کے دکھاؤ، اسے حلبس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں غور کر رہے ہیں؟ اسے جو میدان جنگ کے ہر ہنر سے واقف ہو، اسے محرب کہتے ہیں۔ اور جس کے سینے میں اتنا مضبوط دل ہو کہ اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ سامنے ہیں کتنے، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے غشمشم، پوری 11 قسمیں انہوں نے توضیح، پوری وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے۔ کبھی اسی شجاعت پہ بات ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، متوجہ رہیے گا آپ۔ اسے غشمشم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جس کی شجاعت ایسی ہو، ہیبت ایسی ہو کہ جب وہ میدان میں آئے تو خود تو اطمینان سے سوئے مگر دشمنوں کی نیندیں حرام کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسے بہما کہتے ہیں، دشمنوں کی نیندیں حرام کر دے، اسے بہما کہتے ہیں۔ بھائی انہوں نے 11 قسمیں بیان کی ہے شجاعت کی۔ نہ میری کوئی خطابت ہے، نہ میرا کوئی نکتہ ہے، جو علماء عرفان نے نتیجہ دیا ہے وہی نتیجہ میں آپ کو، آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ سنیں گے، خوش ہو جائیں گے میرے عزیزوں۔ انہوں نے 11 قسمیں شجاعت کی بیان کی۔ کسی کو مزیر کہتے ہیں، کسی کو حلبس کہتے ہیں، کسی کو غلس کہتے ہیں، کسی کو مخش کہتے ہیں، کسی کو محرب کہتے ہیں، کسی کو زمر کہتے ہیں، کسی کو باسل کہتے ہیں، کسی کو بطل کہتے ہیں، کسی کو غشمشم کہتے ہیں، کسی کو بہما کہتے ہیں، کسی کو اہم کہتے ہیں۔ 11 شجاعت کی قسمیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے نیچے نتیجہ جو لکھا ہے، وہ نتیجہ عرض کر رہا ہوں، میری خطابت نہیں ہے، علماء عرفان کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے 11 شجاعت کی یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد نتیجہ لکھا کہ یہ 11 کی 11 قسمیں جس سے شجاعت کی بھیک مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔
یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت. شجاع ہوں گے تو ناصر بنیں گے، شجاع ہوں گے تو ناصر بنیں گے، دلائر ہوں گے تو ناصر بنیں گے. اور کر رہے میرے عزیزو، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حق اہل بیت آپ کو شجاع بناتا. آج قوم کیوں بزدل ہو رہی ہے؟ کیونکہ عادت پڑ چکی ہے نیوز سننے کی. حق اہل بیت سنیے، شجاع بنتے رہیں گے، دلائر بنتے رہیں گے. آئیے ذرے بھائی آگے تشریف لے آئیے. شجاع، دلائر، بہادر. غور کر رہے میرے عزیزو، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ آپ کو شجاع بنانے کے لیے، تاکہ شجاع ہم بنے، دلائر بنے، بہادر بنے. میں عرض کر رہا تھا نا، یہ شیعہ بزدل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ فضائل سنتے رہتے ہیں، عارف ہیں، اسی لیے شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں. اب رہی بات یہ کہ یہ اتنا بڑا عہدہ شیعہ، یہی میں عرض کر رہا تھا نا، اتنا بڑا عہدہ شیعہ یہ آپ کو کس بنیاد پہ ملا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھائی تو پہلے میں نے ابھی بتا دیا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. میں نے پہچان ابھی ایک ظاہری پہچان تو بتائی نا، باطنی بھی بتا دی. آپ ظاہری کو سامنے رکھ لیں کہ علی علی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، علی کے محب کو شیعہ کہتے ہیں. علی کے چاہنے والے کو، صرف کرنے والے کو نہیں، علی علی جو محبت بھی کرتا ہو، اللہ کا ولی بھی مانتا ہو. اس لیے کہ بھائی آپ دیکھیے، صرف رحمان رحمان کرنے والا مسلمان نہیں ہے. اللہ کے اور بھی نام ہیں، رحمان ہے، دلیل ہے، ہادی ہے، بادی ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر باطن. یہ آپ پڑھتے رہیے، مسلمان نہیں. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، جب تک آپ اس کا جو خاص نام ہے اللہ، جب آپ اس کی توحید کا اعلان کریں گے، آگے تشریف لے آئیے، توحید کا اعلان کریں گے تو آپ مسلمان کہلائیں گے. نبی کے نام لیتے رہیے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مسلمان نہیں کہلائیں گے. جب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ تو آپ مسلمان کہلائیں گے. طٰہٰ کہنے سے نہیں مسلمان ہوں گے، طٰہٰ یاسین کہنے سے مسلمان نہیں ہوں گے. ویسے ہی شیعہ کہلانے کے لیے صرف نبی کا داماد، شوہر بطول، فاتح خیبر یہ ماننا کافی نہیں ہے، کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. اللہ غور کر رہے ہیں؟ یہ جب کہیں گے تو شیعہ کہلائیں گے نا. اور اس کے بعد پھر خالی علی ولی اللہ کہنا بھی کافی نہیں ہے، خلیفتہ بلا فصل، یہ تو بہت اہم جز ہے. اور کر رہے ہیں خلیفتہ بلا فصل، یہ بھی ماننا بہت ضروری ہے. اور کی جگہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، بہت غور سے سنیے گا، بہت آہستہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک مرتبہ نبی آن کے کہتے ہیں یا علی، کوئی چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنے روزے رکھے، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنی زکوٰۃ دے، چاہے جتنا خمس نکالے، چاہے جتنی عبادتیں کر لے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک وہ آپ کی ولایت کو نہ مانے. اب جملہ اگلا سنیے گا حدیث کا، جب تک آپ کی ولایت کا اقرار نہ کرے کوئی اس کی عبادت قبول نہیں. حدیث یہیں پر نہیں رکی، نبی نے آگے فرمایا یا علی، آپ کی ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک آپ کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے. اور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ہے یہ تبرہ، بنیاد ہے اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار. اور کریں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اسی کی تو ضرورت ہے، اسی کی تو ضرورت ہے. اس لیے کہ جب ہلکی دوائیں فائدہ نہ کریں، یہ دوا دینا ہی ہے، اور یہ دوا بہت اہم ہے. یہ دوا ایسی ہے کہ اس کو لینا ہی لینا ہے. ہاں، یہ دوا یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ آ جائے گا، نہیں، یہی لینا ہے. اور کر رہے ہیں
अरे सुभान अल्लाह भाई توجہ رہیے میرے عزیزو, یہ لعنت یہ بہت اہم شے ہے. کہ لعنت یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ائمہ معصومین نے کی ہے, کہاں بالکل کی ہے. طلاق اس لیے کہ ہم سیرت آل محمد کے خلاف کب جاتے ہیں؟ ہم کرتے ہی وہی ہیں جو آل محمد نے سکھایا. بے شک بے شک. لعنت کی ہے. میں نے کبھی برسوں پہلے یہ پڑھا تھا کہ حدیث ہے یہ بھی, اب اس کو آپ سنبھال لیجئے گا تھوڑا سا. حدیث ہے, نبی فرما رہے ہیں کہ اذا ظلمت العیون العین, اس پہ غور کیجئے گا. نبی کہہ رہے ہیں یا علی, جب عیون عین پا ظلم کرے, عیون عین پا ظلم کرے, اصحاب بھی بیٹھے ہوئے, نبی مخاطب اصحاب سے بھی ہے, کہ جب عیون عین پا ظلم کرے تو ان پر لعنت کرنا. عیون عین پا ظلم کرے تو ان پر. ایک صاحب آگے بڑھے, پوچھا یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آیا, وضاحت کر دیجئے یہ کیا ہے. کہ دیکھو عین اس سے مراد میرا بھائی علی ہے, اور کہا عیون, کہا اسی علی کے دشمن. اب آپ نے یہ اتنا تو سن لیا حدیث کا جملہ, اب تھوڑی وضاحت. عین مولا علی, عیون مولا علی کے دشمن, اہل بیت کے دشمن. عین ہے واحد, عیون ہے جمع, اور واحد کہتے ہیں ایک کو, تثنیہ ہو تو دو, دو کو تثنیہ کہیں گے, جمع کم سے کم 3. अरे क्या कह रहे हैं? بھائی اگر ان مجالس میں اب بھی یہ بیان نہ ہوگا تو کب بیان ہوگا؟ جمع کم سے کم 3, اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں, کم سے کم 3. اب وہ بھی پھر حیرت میں, یا نبی اللہ میں ابھی بھی نہیں سمجھا, اور سمجھا دیجئے, اور سمجھا دیجئے. تو کہا کہ سنو, عین سے مراد تو بتا ہی دیا میرا بھائی علی, کہاں وہ تو سمجھ میں آ گیا. عیون کا دشمن, کہ یا نبی اللہ اور وضاحت کر دیجئے, کہ وہ دشمن جن کے نام کی ابتدا عین سے ہو رہی ہے. ارے میں حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں. بھائی اسی لیے ممبروں سے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ الف بے پڑھ لیا کیجئے, میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, ورنہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ہم کہاں سے سمجھائیں گے؟ ABCD سے تھوڑی سمجھا سکتے ہیں, اب یہ تو عین ہی غین سے سمجھانا پڑے گا. تو کم سے کم میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور تختی یاد کر لیا کریں الف بے, تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ کیا چیز عین سے ہے, کیا چیز غین سے. سمجھ میں تو آئے, اب وہ چیز سمجھ میں, تبھی تو آپ لطف اٹھا پائیں گے, تبھی تو آپ لطف اٹھا پائیں گے. دیکھیں تختی آ رہی ہے, اگر جس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, تختی یاد ہوگی, وہ لطف اٹھاتا رہے گا. جن ناموں کی ابتدا عین سے ہو, وہ جب علی پر ظلم کریں تو ان پر لعنت کرنا, ان پر لعنت کرنا. اب اگر آپ فہرست اٹھائیں گے تو 2 نام تو عین سے نظر آئیں گے, ایک آپ دیکھیں گے تو الف سے نام نظر آ رہا ہے, تو آپ کہیں گے تو تثنیہ رہ گئے, جمع کیسے؟ تو جب آپ اس اصلی نام کی تحقیق کریں گے تو الف سے نام نہیں ہے, وہ بھی عین سے ہے, کیونکہ اصل نام تھا عتیق. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں, اصل نام تھا عتیق. تو اس کا مطلب یہ نبی سمجھا رہے ہیں کہ جب عیون یعنی 3 عینیں جب علی پر ظلم کرے تو ان پر لعنت کرنا. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے, جب عین کسی زمانے کی ہو, کسی جگہ کی عین ہو, اگر وہ علی پر ظلم کرے, اہل بیت پر ظلم کرے, تو وہ قابل لعنت ہے. اب چاہے وہ عین ثقیفہ کی کوٹھری کی ہو, چاہے جمل کے میدان کی ہو.
کہیں تو لعنتی ہیں، لعنتی ہیں۔ جو بھی ظلم کرے آل محمد کے مقابلے میں آنا۔ میرے عزیزو آپ دیکھیے، اچھا یہ بھی ابھی آپ نے لعنت کی تو مجھے ایک جملہ یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ وہ پہنچا ہی دیا جائے۔ دیکھیے یہ بھی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، مان لیجئے کیوں، کہ مومنوں کی ماں کا خطاب پایا۔ تو دیکھیے شیعوں کو اس روب میں نہ لیجئے گا۔ اللہ اکبر بھائی، اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ابھی تک میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے پڑھ رہا تھا، اب میں بزرگوں سے خاص دعائیں لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دعائیں لینے کے لیے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ ام المومنین کا خطاب پایا، مومنوں کی ماں۔ تو شیعوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس روب میں نہ لیجیے گا، اس لیے کہ شیعہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ام المومنین کسے کہا گیا ہے، شیعہ یہ دیکھتے ہیں کہ حسنین نے نانی کسے کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے، یہ کہیں کتاب میں دکھاؤ کہ حسنین نے نانی کہا ہو، بھائی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے بہت بڑا جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، بھائی یہ کتاب نہ دکھاؤ کہ مومنوں کی ماں کسے کہا گیا، یہ دکھاؤ کہ حسن نے نانی کب کہا، حسین نے نانی کب کہا، یہ دکھاؤ ہمیں۔ غور کر رہے ہیں، حسنین نے نانی کہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ بھائی، ورنہ اہل بیت کے ہمارے پاس معیار ہیں، ہم رشتوں کی بنیاد پہ تھوڑی مانتے ہیں۔ اگر رشتوں ہی کی بنیاد پر مانتے تو پھر ہم آسیہ کو نہیں مانتے، نوح کے بیٹے کو مان لیتے، لیکن ہم آسیہ کو مانتے ہیں جو فرعون کی زوجہ ہے، نوح کے بیٹے کو نہیں مانتے ہیں جو نبی کا بیٹا ہے۔ اس لیے کہ ہم رشتوں کی بنیاد پہ نہیں مانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں معصوم کا محب کون ہے۔ تو بھائی آپ ہمیں خطاب نہ دکھاؤ، ہمیں معصوم سے محبت دکھاؤ۔ محبت آپ تو نہ دکھا پائیں گے، نفرت ہم ضرور دکھا دیں گے، ایسی نفرت کہ میں آپ تھوڑا سنبھالیے گا اس جملے کے لیے، کیونکہ مصاحب کا جملہ ہے، مگر بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا سنبھالیے گا اپنے کو۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، میں آگے اور جملہ کہوں گا بھی نہیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ امام حسن نے مدینہ کوفہ چھوڑا، مدینے واپس آ گئے، تو پورا مدینہ پرسہ دینے آیا، محترمہ نہیں آئی، لوگوں نے تانے دینا شروع کیا، آپ کیوں نہیں گئیں، آپ کیوں نہیں، تاریخ ہے، آپ کیوں نہیں گئیں؟ تو لوگوں کے تانوں کے سبب آئی، کہا کہ بڑا افسوس ہوا۔ امام نے فوراً جھڑک دیا، افسوس نہ جتاؤ، ہم سے کچھ چھپا نہیں ہے، جو زمین میں گڑے ہوئے پیسے نکال کے لوگوں میں مٹھائیاں بٹوائی ہے علی کے مرنے پا، شہادت پا، وہ میں جانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں شیعوں سے کہ مان لیں، کس بنیاد پر مانے؟ خدا لعنت کرے ملونا پر۔ غور کر رہے ہیں، تم مسکرائی ہو جب علی شہید ہوئے، علی کی شہادت پر تم نے مٹھائیاں بٹوائی ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ مان لیا جائے، کیسے مان لیا جائے؟ غور کر رہے۔ تو میں آج کر رہا تھا کہ یہ بس آخری لمحہ ہے، آخری منزل ہے اور گفتگو تمام، کہ یہ شیعہ کیسے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کب عہدہ یہ ملتا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی ذکر کیا تھا IAS IPS ڈاکٹر، سب عہدے ہیں، ہم میں ہی سے کوئی IAS بن جاتا ہے، کوئی IPS بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی IG کوئی DIG، بڑے بڑے عہدے پا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی عہدے آپ دنیاوی لیں گے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو سمجھ گیا انشاءاللہ لطف اٹھائے گا، کہ جتنے بھی بڑے عہدوں کے نام آپ لیں گے، ان سب کے پیچھے آپ کے باپ کا ہاتھ ہے، کہ باپ نے پڑھایا لکھایا، محنت کی، پیسہ کمایا، آپ کو پڑھا لکھا کے اس عہدے کے قابل بنا دیا، آپ عہدہ پا گئے۔ غور کر رہے ہیں آپ، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ IAS بنے، باپ نے محنت کی، پیسہ کمایا، پڑھایا لکھایا، اس عہدے تک پہنچا دیا،
ڈاکٹر بنے, پڑھایا لکھایا, اس عہدے تک پہنچا دیا. یہ جتنے بھی دنیاوی عہدوں کے آپ نام لیں گے, ان کے پیچھے باپ کا ہاتھ ہے. پڑھایا لکھایا, عہدہ مل گیا. لیکن جو آپ کو شیعہ جیسا عہدہ ملا ہے, اس کے پیچھے آپ کی ماں کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں آل محمد کے چاہنے والے کو, اور امام فرماتے ہیں کہ جب تک آل محمد کی محبت اس وقت تک دل میں آتی ہی نہیں ہے جب تک ماں کا کردار پاک نہ ہو. یہ عہدہ ماں کی بدولت ملتا ہے. غور کر رہے ہیں, یہ عہدہ ماں کی بدولت ملتا ہے. آپ جو عزادار ہیں, فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں, شیعہ ہیں, صف ماتم میں کھڑے ہوتے, تو اپنی ماؤں کو دعائیں دیا کریں. انہوں نے اس قابل بنایا کہ ہم یہاں تک, بس ختم ہوئی بات. دیکھیے, چونکہ شہزادی کے عنوان کی مجالس ہے, میں وہیں پہ لے کے آ گیا آپ کو. ایک عورت کا مقام بہت ہے. دیکھیے, ہم لوگوں کا ایک کام ہے عزاداری کرنا, مگر ہماری ماں بہنوں کے دوہرے کام ہیں. انہیں عزاداری کرنا بھی ہے, عزادار بنانا بھی ہے. مرتبہ دیکھیے عزیزو, آپ غور کیجئے گا. اور پھر عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ شہزادی کی کنیز بن جائے, شہزادی کے دروازے سے. بی بی زہرا, جن کو اللہ نے مرکز بنایا, پہچانوایا ہے, ہم فاطمہ و ابوہا و بالو. یہیں سے ربط مصائب ہوں گے, مگر بات سن لے میرے عزیزوں, شاید یاد رکھیں. دیکھیں, بہت سارے رخ یہاں پہ سنے ہیں, بس آدھا منٹ مجھے اور دیجئے. ایک رخ میں بتاتا ہوں کہ شہزادی کے ذریعے تعارف کیوں ہوا. بہت سارے یہاں پہ رخ علماء خطبہ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. نبی بڑے تھے, نبی سے تعارف, مولا علی سے تعارف, لیکن یہاں تعارف ہو رہا شہزادی سے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا. فاطمہ بابا, شوہر, بیٹے. سیدہ سے تعارف کیوں کا؟ اس لیے کہ چادر میں جو جمع ہیں, ان میں جتنے بھی جو چادر میں ہیں, ان میں سب کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے, غیب بھی آ گیا. ارے کیا کہہ لیں بھائی, تھوڑا سا اگر آپ بیدار ہو کے سن لیں تو یہیں پہ بات تمام ہے. سب کا سب سے, کوئی ایک نہ ایک رشتے میں. مثلا نبی سے تعارف کرائیے تو نبی کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ. نبی کا داماد, غیب آیا نا کہ بیٹی ہے بیچ میں, پھر داماد ہے, غیب ہوا نا. نبی کے نواسے, بیٹی ہے بیچ میں, پھر غیب ہے نا ڈائریکٹ میں. اور آئیے مولا علی سے تعارف کرائیے. مولا علی کے بیٹے ڈائریکٹ, مولا علی کی زوجہ ڈائریکٹ, مولا علی کے سسر خسرے محترم, غیب آ گیا نا رشتے میں. بیٹی ان کے باپ, غیب ہوا نا, غیب ہے نا. حسنین, کیا اچھا پہلو ہے. حسنین تعارف کرائیں. نانا, تو نانا غیب ہو گیا نا, پہلے ہی رشتہ غیب, کہ پہلے ماں اور پھر ماں کے باپ, غیب ہوا نا. صرف واحد چادر میں سیدہ تھیں کہ جن کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. صرف چادر میں اکیلی فاطمہ تھی کہ جن کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ تھا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ کے بابا ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے شوہر ڈائریکٹ رشتہ, فاطمہ کے بیٹے ڈائریکٹ رشتہ. ارے اللہ تعارف
तारुफ में फासला तो गवारा नहीं करता है, तो फिर खिलाफत में गवारा कर लेगा फासला। गौर कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये डायरेक्ट सबसे रिश्ता है, तारुफ कराया, शहजादी, बतूल, बाबा, शौहर, बेटे, ये तारुफ हो रहा। क्या सैयदा, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात बनाई, ये आसमान का तना हुआ शामियाना, ये ज़मीन का फर्श, चांद और सूरज, सैयदा का सदका। सोचिए, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात बनाई, उम्मत ने उसे कैसे रुलाया। उम्मत ने किस तरीके से उसे, इतनी जल्दी कौन बदल जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, बस 2-3 मिनट में बात तमाम कर दूंगा। इतनी जल्दी कौन बदल जाता है। 28 सफर को रसूल इस दुनिया से गुजरे। रवायतों में मिलता है पहली या दूसरी या तीसरी, यही 3 तारीख है। सैयदा के दरवाजे में आग और दरवाजा जलाया जाए। इतनी जल्दी उम्मत बदली। फजर को मेरे सहरा, खुदा कोई गम न दे, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। तड़प के रोना आपसे कोई नहीं कहने आएगा, दिन में रो या रात में रो। तारीख कहती है कि दरवाजे के करीब आग और लकड़ियां जमा की गई। साइम चिश्ती ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो मशहूर हो गया कि दरवाज़ा जलाया गया। दरवाज़ा कहा कि आग और लकड़ियाँ खाली दरवाजे के करीब नहीं लाई गई थी, वो तो लिखते हैं कि घर के चारों तरफ आग लगाई गई थी। चूँकि दरवाज़ा लकड़ी का था तो दरवाज़ा जल्दी जलने लगा। और ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि दरवाज़ा जल रहा है, बतूल दरवाजे के पीछे है। मैं सारी बातें तारीख की तो तफसीलन नहीं बयान कर सकता, बस इशारे कर करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाएंगे, और वो जुमले मैं पढ़ूंगा भी नहीं जो तारीख में लिखे हैं, इसलिए कि उन जुमलों का हक रोना नहीं है। उन जुमलों का हक ये है कि मैं पढ़ता पढ़ता मर जाऊं, आप रोते रोते मर जाएं। वो जुमले फिर मैं नहीं बयान करूंगा, बस इशारे कर करके आगे बढ़ूंगा। अगर आप समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। सुनना आजादारो, सैयदा दरवाजे को रोके हुए हैं, दरवाजा जल रहा है। इधर से जालिम दरवाजे को ढकेल रहे हैं, इधर से सैयदा फरियाद कर रही है, यहाँ नबी के नवासे हैं, यहाँ नबी के नवासे हैं, यहाँ नबी का कुर्ता है, यहाँ नबी का आसा है, यहाँ अल्लाह की किताब है। जालिमों ने एक न सुनी, दरवाजे को इतनी शिद्दत से ढकेला कि ज़हरा की पसलियों पर दरवाजा गिरा। जालिम कुरान के ऊपर से निकल गए, सैयदा तड़प गई, आवाज फिज़्ज़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकुम अला ज़हरा। 2-3 जुमले खत्म हो गई बात। मैं पूरी शहादत नहीं बयान करूंगा, वो आप कल मजलिस में सुनिएगा बस। आप इतना रो चुके हैं कि मजलिस खत्म हो सकती है, मगर बस 2 जुमले। शहजादी की पसलियां टूट चुकी हैं, मोहसिन की शहादत हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनेंगे अज़ादारो, सुनेंगे। तारीख कहती है, शायद मैं यहीं पर मजलिस तमाम कर दूँ, शायद यहीं पर। मेरे अज़ीज़ों, जुमला किताबों में है कि मोहसिन की शहादत हुई थी। यहाँ पे जो साहिब औलाद है ना, कलेजों पे हाथ रखिएगा। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं,
कलेजों पे हाथ रखे, एक जुमला तारीख का कह रहा हूँ। मोहसिन की शहादत हो गई ना, तारीख में मिलता है कि मोहसिन शहीद हो गए। उस दिन से बीबी का रोज़ाना का दस्तूर था कि बीबी नमाज के बाद उस जले हुए दरवाजे के पास आती थी और आन के दरवाजे को देख के कहती थी, तुझसे मेरे मोहसिन की खुशबू आ रही है। तुझसे मेरे मोहसिन की खुशबू आ रही है, आए मेरा मोहसिन। अल्लाहु अकबर। रवायत कहती है कि बीबी ज़हरा पसलियां टूट चुकी, फिजा आगे बढ़ी, फिजा बीबी को संभाल रही है। इतने में जालिम आगे बढ़े, अली के गले में रस्सी बांधी, खत्म हो गई मजलिस। अली के गले में रस्सी बांधी, अली को लेके चले। जैसे ही दरवाजे के करीब आए, ज़हरा ने देखा अली को लेके जा रहे हैं। ज़हरा ने अपने दर्द को भुला दिया, पसलियों से हाथ को हटाया। बस एक मर्तबा जैसे ही ज़हरा ने देखा कि अली को लेके जा रहे हैं, दर्द को भुला के अली के दामन को ज़हरा ने पकड़ लिया। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने ज़हरा के दस्ते मुबारक पर ऐसा ताज़ियाना मारा, दामने अली छूट गया, हाँ शिकस्ता हुआ। ज़हरा तस्बीह ना पढ़ने पाई। हाय सैयदा, हाय मजलूम, हाय Ah!